اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش، جسے ہماری بہنیں ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQTV کو ٹیون ان کر کے اپنے ٹی وی سیٹس پہ لگا کے دیکھا کرتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھروں تک، آپ کی دہلیز تک شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے، تاکہ روزمرہ کی زندگی گزارنے والی خواتین اپنے معمولات میں شریعت کو شامل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اپنے مراتب کو بلند کر سکیں۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بات ایسی کی جائے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھی گفتگو سے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے، تو اچھی سلیس، سادہ، عام فہم، شستہ اور خوبصورت گفتگو یہ سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ شریعت مطہرہ میں حسن کلام کے تعلق سے باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے جناب، وے آف کمیونیکیشن سیکھنا، یعنی گفتگو کے طریقے سیکھنا۔ یہ ہمیں شریعت مطہرہ بھی اس بات کا پابند کرتی ہے، سامنے والے کی کیفیات کو سمجھتے ہوئے، اپنی باڈی لینگویج کو پراپر وے میں استعمال کرتے ہوئے اپنے افکار، اپنے جذبات، اپنے خیالات دوسرے تک پہنچانا، اور جناب انداز اتنا اچھا ہو کہ دوسرے کی طبیعت پہ گرا نہ ہو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آداب تکلم کے تعلق سے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اچھی گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت دھیمی، شائستہ اور شستہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ خاموشی، اگر آپ بیجا گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اچھی بات جو ہے وہ خاموشی اس سے بہتر ہے، اور بری بات جو ہے وہ کہنا اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ تو مفہوم عرض کیا، مزید ہم بات کریں گے اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ جو ایک بڑا پیارا سا میڈیم حضرت انسان استعمال کرتا ہے، آج اس کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان جو اسکالرز موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر بڑی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ شستہ گفتگو فرماتی ہیں، اور ہم ان کے فین ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، سلامت رہیے۔ جناب ہماری جو دوسری عالمہ موجود ہے، ماشاءاللہ بڑی پختگی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ آپ بھی متاثر کن گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صدف ذوالفقار کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب گفتگو ہمارے کردار اور افکار کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ آج جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں اور معتبر ہیں، محترم ہیں، متبرک نام ہیں، مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب خوش العالمین۔ آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب آج ہم بات کر رہے ہیں آداب گفتگو کے تعلق سے، بہت اچھا ٹاپک ہے، اور میری بہنوں کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے انشاءاللہ آج موقع ملیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عالمہ صفا فاطمہ، ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ کیا آداب ہیں گفتگو کے لیے، کیا احکامات ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہم اپنے اطراف میں دیکھتے بھی ہیں، اور یقیناً ان کو گننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پرومیننٹ کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خصوصاً ان نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، حدیث مبارکہ میں ان کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک نعمت زبان کی نعمت بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین،
کیا ہم نے ان کے لیے آنکھیں نہیں بنائی، اور کیا ان کے لیے ہم نے زبان اور اسی طرح ہونٹوں کو نہیں بنایا؟ تو یہ وہ دو نعمتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان دیکھتا بھی ہے اور جس کے ذریعے انسان کلام بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ان دو نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی زبان ہوتی ہے وہ آپ کی دل کی ترجمانی کرتی ہے اور دل کی قاصد کہلاتی ہے، اور جو کچھ آپ کے دل میں موجود ہوتا ہے وہی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زبان ہی ہے کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور اسی زبان کی ہلاکتوں کی وجہ سے ہم دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو مزید اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا جنت اور دوزخ کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے ہی اچھا کلام کر کے اللہ رب العزت کو راضی بھی کر سکتے ہیں، اور یہی زبان ناراضگی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ پھر اگر ہم اپنے معاملات کی طرف دیکھیں تو یہی ہماری گفتگو جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دلوں پر راج کرنے کا سبب بھی بنتی ہے، اور ہمارے چند جملے دلوں سے اتار دینے کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری گفتگو کے آداب باقاعدہ طور پر دین اسلام نے ہمیں سکھائے، اور وہ اہل عرب جو دور جاہلیت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنا بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام اسی معاشرے کو آداب گفتگو سکھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف گفتگو کا فصیح و بلیغ ہونا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو صرف اور صرف دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ بے شک سبحان قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ کلام کریں تو ایسا کلام کریں جو احسن کلام ہو، اچھا کلام ہو۔ ابتدائی طور پر آپ کسی کو دین کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ انتہائی مؤثر انداز میں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اچھائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور نرم گفتگو کے ذریعے ہم لوگوں کو زیادہ اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں اور دین اسلام کی اچھے انداز میں دعوت دے سکتے ہیں۔ پھر سورہ احزاب میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، صداقت پر مبنی بات کہو، اور حق بات ہمیشہ اپنی زبان سے ادا کرو۔ یہیں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گی کہ سچی بات کہنا یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور اس سچائی کو اچھے انداز میں کہنا بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سچ بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگر بالفرض وہ کسی پر گراں گزرتی ہے اور اس کو مشکل لگتا ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے، یا بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے تو اگر برا لگ گیا تو کیا ہو گیا، تو اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن لہجہ اور مزاج جو ہے وہ آپ کا وہ نرم ہونا چاہیے، اور آپ کی کا انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سچ بات آپ اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچائیں۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کرنے کے جو آداب بیان فرمائے، اس سے پہلے ایک حدیث پاک یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ جب صبح ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام اعضائے جسمانی جو ہے وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور ہمارے معاملے میں ڈرتی رہنا، کیونکہ اگر زبان درست رہے تو پھر تمام اعضائے جسمانی درست رہتے ہیں، اور اگر یہ درست نہ رہے تو پھر سب میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پھر مزید اگر آداب گفتگو پر کلام کریں تو ضرورتاً کلام کو بعض اوقات دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرنا، گناہوں سے بچنے پر آپ کی گفتگو منحصر ہونی چاہیے، گناہ کا کوئی بھی جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ ان تمام چیزوں سے گفتگو کو پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح با مقصد اور خیر کی گفتگو ہونی چاہیے، بے جا بحث میں بعض اوقات ہم مبتلا ہوتے ہیں، ان تمام باتوں سے بچ کر اپنی گفتگو کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کبھی کبھی خاموش بھی رہنا ہوتا ہے کہ گفتگو کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے عبادت بن سکتا ہے، خاموش رہنا بھی ایک مسلمان کے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کس مقام پر گفتگو کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور کس وقت خاموش رہنا ہے۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموشی جو ہے وہ بری بات سے بہتر ہے۔ یہاں جناب معاملہ کچھ اس طرح ہے یا اس کے برعکس ہے، کہا جا سکتا ہے کہ خواتین کے لیے بیسیکلی، مرد حضرات بھی اس میں شامل ہیں، زبان کی شر انگیزی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ طنزیہ گفتگو کرنا، تانو تشنی کرنا، کسی کو ٹونٹ کرنا، تانے دینا، اس بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے خواص میں سے ایک خاصہ انسانیت کی تکریم کرنا ہے،
جو ہیومن رائٹس کی جو باؤنڈریز ہیں یا جن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں یا جس کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی مختصر سا حلقہ ہے، اس کا دائرہ کار بہت مختصر ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو وہ تمام انسان بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے اتنے ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے کہ دل آزاری کرنے تک کو منع فرمایا گیا۔ صحیح۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے حکم ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کیا، یعنی کہ جو انہوں نے کام نہیں کیا اس پر ان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ انہوں نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کثیر احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے بارہا ارشاد فرمایا، اور یہاں تک کہ ایک ترمذی شریف کی روایت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا نہ کرو، اس کی دل آزاری نہ کرو یا طنز و مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا ہے کہ اس کی اگر وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں واضح بیان کرتی ہیں کہ کسی بھی مسلمان کی دل آزاری کرنا نہایت شریعت کو نہایت ناپسند ہے۔ جب دل آزاری کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں طنز اور طعنہ یا طعن و تشنیع کرنا یہ تمام کا تمام دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتا ہے، اگر یہ بغیر کسی سبب صحیح کے ہو، یعنی شرعی وجوہات کے سبب نہ ہو، کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کر رہا ہے کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہ وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، اب اگر وہ اس کو یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے اور سامنے والا یہ سمجھے کہ مجھے ٹونٹ کر رہا ہے یا مجھے میری دل آزاری کا باعث بن رہا ہے، تو شرعی احکامات کی اگر آپ کسی کو ہدایت دیں یا اسے گناہ سے بچائیں، اس چیز میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ دل آزاری کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بلا سبب اگر آپ کسی کو طنز کریں صرف اپنی نفسانی خواہش کے لیے، نفس کو تسکین دینے کے لیے، تو اس کو شدید ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کی آپس میں طعنہ زنی نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے ذکر نہ کرو۔ تو یہ احکامات اس حوالے سے بہت واضح ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی احکام صرف اور صرف عبادت کرنا ہے، ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم نے دے دی، یہ سب کر لیا تو ہم جو ہے ایک اچھے مسلمان ہیں۔ صحیح۔ لیکن دین اسلام کا ایک حصہ جو عبادات کے سے حوالے سے ہے، اسی طرح اس کے برابر میں بالکل ایکولی احکامات جو ہیں وہ معاملات کے حوالے سے بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کفار کے معاشرے سے کم تر یا پیچھے رہ جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تمام تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ جب ہم اسلام پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے، صرف نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر مکمل عبور ہم نے، یعنی کہ ہم نے اس کو صحیح طور پر اس پر عمل درآمد کر لیا، لیکن آپ نمازی ہوں، حاجی ہوں، دوسرے کے لیے باعث اذیت بن رہے ہوں، اس کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہوں، تو اس سے معاشرے میں بگاڑ بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد یعنی معاشرے میں فساد کو ناپسند فرماتا ہے۔ صحیح جناب جی آپ کی بات مکمل۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ طعن اور تشنیع کرنا یا کسی کی دل آزاری کرنا شدید ناپسند ہے اور گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ جناب اچھی گفتگو کرنا، بہترین کمیونیکیشن بھی ایک آرٹ ہے۔ ہمیں زبان کی شرانگیزی سے کیسے بچنا ہے، زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کے اس زبان سے استدعا کرتے ہیں۔ آج ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ مفتی صاحب کی سمت بڑھ رہے ہیں اور حضرت گفتگو کے احکامات کے تعلق سے میری بہنوں نے کلام کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ اصلاحی اور فکری گفتگو فرمائیے کہ یہ جو ٹانٹنگ کی جا رہی ہے اور یہ جو ہم اپنی بہنوں کو یا ویسے ہی ہم دفاتر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مدارس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی ایک اگر ہمیں خامی نظر آ گئی تو جناب ٹکا کے پھر جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شرعی احکامات اس تعلق سے کیا ہیں اور ہم سب کو مرد و زن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کس طرح سے ضرورت ہے؟ اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے اور پھر اس تعلق سے کلام کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج بات ہو رہی ہے حسن کلام کے تعلق سے۔ آج تکلم کے آداب سیکھے اور سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ کی پسندیدہ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بریک سے قبل ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی اور پھر ہم بریک پہ چلے گئے کہ طنزیہ گفتگو یا
کسی کو ٹونٹ کرنا یا کسی کو ایسے انداز سے، اچھی بات بھی اس برے انداز سے اگر کی جائے جناب، تو بات جو ہے وہ اپنا تاثر بدل دیتی ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں تکلم کے آداب۔ مفتی صاحب، گفتگو کے احکامات اور کسی کی دل آزاری نہ ہو ایسی بات کی جائے، کس طرح سے آپ ہمیں سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، سینگ ہے، جمال الانسان فی اللسان، انسان کا حسن اس کی زبان کے اندر ہے۔ اور عربی کا کلاسیکل شاعر گزرا ہے زہیر، اس کا بڑا مشہور شعر ہے، لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ فلم یبقى الا صورت اللحم والدم، کہ جوان کی زبان اس کا نصف ہے اور اس کا دل اس کا نصف ہے، تو پیچھے کیا بچا؟ کہتے ہیں پیچھے صرف گوشت پوست اور خون کی صورت رہ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان کے اندر اصل جو حسن ہے وہ اس کی زبان میں ہے اور اس کے دل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان و دل کو ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور زبان بھی صاف ہونی چاہیے، دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ وہ جو فرمایا نا قرآن مجید فرقان حمید میں، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، تو انسان کا دل بھی سیدھا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے مخلوق خدا کے لیے، صاف ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کے انوار کے لیے، صاف ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہونے کے لیے۔ قلب تو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، محبت ہے، قلب بھی صاف ہونا چاہیے اور زبان بھی صاف ہونی چاہیے، کیونکہ زبان جو ہے وہ ہمارے دل کی ترجمان ہے۔ تو اس لیے زبان کو صاف کریں، سیدھی بات بولیں، اچھی بات بولیں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب یہ جو اچھی بات کہنا ہے، یہ اچھی بات کہنا ایک ہے بات اچھی ہو، یعنی جو مقولہ ہے ہمارا، جو ہماری گفتگو ہے وہ اچھی ہو، اور ایک یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا انداز وہ بھی اچھا ہو۔ یعنی دونوں چیزیں اس حکم کے اندر شامل ہیں، مقولہ بھی اچھا ہونا چاہیے، قول بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اسے کہنے کا ڈھنگ، اسے کہنے کا انداز یہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور جو کہاں کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، یہ سیکھ جاتا ہے، وہ حقیقت میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی آپ نے گفتگو کے اندر ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ کمیونیکیشن بھی ایک آرٹ ہے، جی، تو بالکل زبان کا درست استعمال یہ واقعتاً ایک آرٹ ہے، اور جسے یہ آرٹ آ جاتا ہے اسے واقعی وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے، اسے یہ آرٹ آنا چاہیے۔ چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، ساتھ والے سے کیسے بات کرنی ہے، پھر جو کسی منصب پر ہے اس منصب پر فائز شخص سے کیسے بات کرنی ہے، چاہے وہ منصب دنیاوی ہو چاہے وہ منصب دینی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گفتگو کے آداب میں شامل ہیں، اور ان سب کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ لکل مقال مقام، ہر مقام کے لیے الگ ایک گفتگو ہوتی ہے، گفتگو بھی الگ ہوتی ہے اور اس گفتگو کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم دیگر چیزیں سیکھتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور بالخصوص اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے۔ وہ بڑے کہ جو اچھی بات کہتے ہیں، اچھے انداز میں کہتے ہیں، جو امپریسو پرسنالٹی کے حامل ہوتے ہیں، یعنی مؤثر شخصیات جو ہوتی ہیں، جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، ان سے قریب ہونا، ان کی بات سننا، ان کی بات کہنے کا انداز سننا، اس طریقے کو اختیار کرنا، اور بالکل سمجھ کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ اختیار کرنا ہے کہ یہ بات مجھے جو یہ گفتگو کی جاتی ہے یہ گفتگو کس مقام کے لیے، یہ سوجھ بوجھ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک جنرل پبلک کی گفتگو الگ ہے، ایک عام فورم پر، عوامی فورم پر جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ عوامی فورم پہ کیسے بات کرنی ہے، پبلک کے ساتھ، جنرل پبلک کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، خواص کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، یہ ساری چیزیں گفتگو کے آداب میں شامل ہیں۔ یعنی یہ ایک طویل و ذیل موضوع ہے، اور اس کے مختلف گوشے ہیں۔ ان سب گوشوں پر ہمیں مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اچھی زندگی جو گزارنا چاہتا ہے، جس کا لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، تعلق ہے، سوشل سرکل ہے، اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ ویسے تو یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے، دینی تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اچھی بات کریں، خاموشی اختیار کریں، تو جو خاموشی ہے وہ خاموشی بھی عبرت والی ہو۔ محض خاموشی یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، وہ صرف مباح ہے۔ یعنی جو سمت ہے وہ بھی حسن و سمت ہے، سکوت کے اندر بھی حسن سکوت ہونا چاہیے، اور کلام میں بھی حسن کلام ہونا چاہیے۔ بات کریں تو اس کے حسن کو ملوز رکھیں، خاموشی اختیار کریں تو اس کے حسن کو ملوز رکھیں۔ یعنی ایسی خاموشی
جو عبرت پر مبنی ہو، ایسی خاموشی جو خوف خدا کی وجہ سے ہو، ایسی خاموشی جو ذکر و فکر کے لیے ہو، ایسی خاموشی جو تفکر والی ہو، وہ خاموشی اچھی ہے۔ خالی محض خاموشی، وہ خاموشی اچھی نہیں ہے۔ تو حسن سمت کو بھی ملوز رکھنا ہے ہم نے، اور حسن تکلم کو بھی ملوز رکھنا ہے، اور اچھی بات کہنی ہے وہ اچھے انداز پر کہنی ہے۔ بعض لوگوں کو جس طرح تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، یعنی وساوس کا نام تقوی رکھ دیتے ہیں، تقوی اور شے ہے اور وسوسوں کے پیچھے پڑنا اور شے ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بھی خمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو سچ بولتے ہیں اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر سچ حق نہیں ہوتا، ہر سچ کہنے کا نہیں ہوتا، ہر سچ بات کہنے کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ جو شیخ سعدی نے فرمایا نا، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ جو مصلحت آمیز ہو اس سچ سے بہتر ہے جو سچ فتنہ پھیلانے والا ہو۔ فتنے پر مبنی سچ سے بچنا چاہیے، فتنہ پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ یعنی کچھ ایسے مواضع ہیں، مخصوص مقامات ہیں کہ جہاں ہمیں شریعت جھوٹ بولنے کی بھی رخصت عطا فرماتی ہے، مواضع رخصت، اور ہم وقتاً فوقتاً اس پہ کلام کرتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ جب کبھی سچ یا جھوٹ پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ وہ مواضع رخصت کون سے ہیں۔ تو یعنی مواضع رخصت ایسے، یعنی ہر جگہ سچ بولنا، اگر سچ سے فتنہ پیدا ہوتا ہو اس سچ سے بچنا ہے۔ پھر وہ جو سچ کہنے کا انداز ہے، ہر سچ حقیقت میں کڑوا نہیں ہوتا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچ کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، ورنہ وہی سچ اگر اچھے انداز میں کہا جائے، شیریں مقالی کو اختیار کیا جائے تو وہ سچ بالکل کڑوا نہیں لگتا، وہی بات اچھے پیرائے میں کی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو ملوز رکھنا چاہیے کہ ہم نے اگلے کی اصلاح کرنی ہے، تذلیل نہیں کرنی۔ تو ہم نے حق گوئی ضرور کرنی ہے اور سچ بھی بولنا ہے، لیکن اس چیز کو ملوز رکھ کے بولنا ہے، سچ یا حق، کہ وہ اس سے فتنہ پیدا نہ ہوتا ہو، اس سے کسی کی دل شکنی نہ ہوتی ہو۔ باقی تلخ نوائی سے بچنا چاہیے، لیکن کچھ مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں تلخ نوائی ضروری ہوتی ہے۔ جہاں تلخ نوائی ضروری ہو، مثلا حدود اللہ کی پامالی کا معاملہ ہو، تو وہاں پہ تلخ نوائی کی جائے گی۔ جیسے وہ اقبال نے کہا تھا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی۔ تو زہر بھی چونکہ تریاک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کہیں کہیں تلخ نوائی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن وہی بات کہ اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ بنیادی بات علم میں آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ تلخ نوائی کرنی ہے، کہاں پہ شیریں مقالی سے کام لینا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے مواضع استعمال ہیں، اپنے اپنے محل ہیں، تو ہر چیز اپنے محل میں اچھی لگتی ہے، اور اسی کو بیلنس کر کے توازن کے ساتھ چلنا، یہی انسان کی گفتگو کا بھی حسن ہے، انسان کے کردار کا بھی حسن ہے، اور اس کی گفتار کا بھی حسن ہے، اور یہی ہمارا دینی تقاضا بھی ہے ہم سے۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ، ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو اس تعلق سے ہوئی۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ندا بہن، بات کیجئے۔ کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ جی آپ کی آواز بھی بہت کم آ رہی ہے، آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے۔ بہت شکریہ جی، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ مجھے ہمیشہ کیو ٹی وی کے تمام پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، آپ سب کی رہنمائی بہت ہی زبردست ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے گفتگو پہ آج کا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، اور سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل کے ہمارے بزرگ ہیں، پیرنٹس ہیں، خاص کر اولاد کو پریشرائز کرنا اس حوالے سے، اور مطلب وہ تلخ ہو جاتے ہیں، سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے، یا پیرنٹس کا زیادہ حق ہے اولاد پر۔ تو اس حوالے سے میں رہنمائی چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں کے لیے مطلب کس طرح انہیں ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور انہیں یہ چیز کیسے سمجھائی جاتی ہے وہ اپنے حق کا مطلب ناجائز استعمال کرتے ہیں، اگر اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی لہجے کی تلخیوں کے ساتھ الفاظ خراب استعمال کر لیتے ہیں، سختی کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرا ایک سوال تھا، اور آپ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال بالکل شامل کیا جائے گا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور دوران گفتگو کسی کا مذاق اڑانا، اس مذاق اڑانے والا جو ایک فعل قبیح ہے، شرعی احکامات اس تعلق سے کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مزاح، ہنسنا اور خوش طبعی کا اظہار کرنا، شریعت مطہرہ اس کو بالکل ناپسند قرار نہیں دیتی، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش طبعی کا مظاہرہ فرمایا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔
لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہر وقت مزاح میں ہی مشغول رہنا یہ بھی شریعت مطہرہ میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. وقتاً فوقتاً مزاح ہونا چاہیے لیکن مسلسل اسی میں مصروف رہنا یہ عند الشرع پسندیدہ کام نہیں ہے. اس کی ایک اور صورت یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ مزاح کر رہے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً یقیناً شریعت کو مطلوب بھی ہے پسندیدہ بھی ہے تو اس مزاح میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، کوئی فحش گوئی، ایذائے مسلم، اسی طرح بے ادبی یا بد لحاظی جو ہے اس مزاح میں آپ کے موجود نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے بارے میں آپ اس طرح کی گفتگو اشارتاً یا کنایتاً یا آپ اپنی گفتگو کے ذریعے اگر کسی کے ایسی دل آزاری کر رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ اس پر شرمندگی محسوس کر رہا ہے اور اس کی ایذا اپنے لیے وہ ایذا کا سبب بن رہی ہے یہ چیز اس کے لیے، تو یقیناً یہ چیز شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ کسی مسلمان کو ایذا دینا اور اس کا مذاق اڑانا اس کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے. اگر کسی شخص نے اس طرح مذاق اڑایا ہو کسی مسلمان کا تو اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور اسی طرح جس شخص کا آپ نے مذاق اڑایا اگر اس تک خبر پہنچ گئی ہے اور اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا مذاق اڑایا گیا ہے تو اس سے پھر معافی بھی مانگنی ہوگی. پھر صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، وہ توبہ تو کرنی ہی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس شخص کو بھی راضی کرنا ہوگا، اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس کی دل آزاری آپ نے کی ہے. قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کو حکم یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ایسا بالکل پاسبل ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. آپ کسی کی غربت کی وجہ سے کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر اس کا مذاق تو اڑا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تقویٰ میں آپ سے زیادہ آگے ہو اور اللہ رب العزت کا زیادہ پسندیدہ ہو. لہٰذا یہی حکم خواتین کو بھی دیا گیا. معلوم ہوا کہ ایک مومن کو خوش مزاج ضرور ہونا چاہیے، خشک مزاج یا بد مزاج نہیں ہونا چاہیے، اور اسی بات کا خیال رکھا جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک بھی اس حوالے سے بیان فرمائی کہ دنیا میں تو ایذائے مسلم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اخروی معاملہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتے تھے یا کسی کے اوپر ہنسا کرتے تھے ان کے لیے آخرت میں یہ ہوا کہ جنت کا پہلا دروازہ کھولا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جب وہ گھبراہٹ میں اور غم میں مبتلا اٹھیں گے اور جنت کی طرف دوڑیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ جس طرح یہ مذاق کرتے تھے اللہ رب العزت ان کو سزا وہاں پر اس صورت میں عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح دوسرے دروازے پہ اور یہی معاملہ رہے گا. لہٰذا اخروی عذاب کو دیکھتے ہوئے دنیاوی معاملات کو بھی دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی دل آزاری کرے اس طرح تو ہم بھی پسند نہیں کریں گے. لہٰذا اپنے کلام کو ایسا ہمیں ان چیزوں سے بچانا ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنے. جی جناب، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لے رہے ہیں اپنے لبوں کو درود پاک سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آج گفتگو کے آداب کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. آپ کی پسندیدہ عالمات اور مفتی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہیں لائن پہ بہن. السلام علیکم. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا ہے؟ مفتی صاحب کیجیے کہ کوئی کسی گاؤں یا بستی میں کسی کو اپنا زندہ جانور بیچ کے وہاں کسی کو اپنا ولی بنا دے گا اور وہیں قربانی کر دی جائے تو ایسی قربانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ کسی کو ولی بنا کے جی کسی گاؤں یا بستی میں کسی کو غربا میں کسی غریبوں کی بستی میں بھیج دیا جائے جانور اور اسے کسی کے ذمہ لگا دیا جائے وہاں قربانی کروا دی جائے تو ایسی قربانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اچھا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پریشانی کے دوران نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے اور جب وہ اپنا نماز ادا کرتا ہے تو این نماز کے دوران ہی اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم اپنی نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں یا وہیں پہ ختم کر سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی صحیح. اچھا آپ کی سمجھ آؤں گی عالمہ صدف. مجھے یہ بتائیے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اپنا روب ڈالنے کے لیے اپنا ایک تاثر قائم کرنے کے لیے دوسرے کی بات کو کاٹ کے اپنی بات کرنا شروع کر دیتے. تو جناب اس بارے میں شرعی ہدایات کیا ہے؟
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اور ان کے گفتگو کے طریقے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تحمل سے بات کی بھی جائے اور سنی بھی جائے. دوسرے کی بات کاٹنے کو نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کی بات کاٹیں گے تو پاسبل ہے کہ اس کے دل میں کوئی کینہ رہ جائے. کیونکہ اس کے یہ ایک باطنی گناہوں کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے کہ اس کو سامنے والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ ہمیں بولنے نہیں دے رہا اور خود بولے جا رہا ہے. اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. آپ کسی ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کچھ چند افراد آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ایک بات کر رہا ہو بیچ میں بار بار بات کاٹی جائے تو وہ بے ادبی اور بد اخلاقی بھی لگتی ہے. ایک یعنی کہ گیدرنگ کا کنسیپٹ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے. سامنے جو باقی جو لوگ ہوتے ہیں افراد ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے اور جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک جب کوئی بات ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے جب بیچ میں بات کاٹی جائے تو وہ اپنے اصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے. اور پھر اگر وہ کوئی نفع بخش بات کر رہا ہو تو وہ پوری نہیں ہو پاتی, یاد نہیں آتا, اور اگر یاد آ بھی جائے تو وہ الفاظ جو جتنے پہلے مؤثر تھے وہ دوبارہ ویسے ہی رہیں, یہ پاسبل نہیں ہو پاتا اکثر. ٹھیک ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ایک روایت ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں وہ کہ اگر بے وقوف کی بات کاٹو گے تو وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا, اور اگر عقل مند کی بات کاٹو گے تو وہ اپنے دل میں بغض رکھے گا. تو اس لیے بات کاٹنا بد اخلاقی بھی ہے اور یعنی گفتگو کے آداب کے منافی بھی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی بات کاٹے تو آپ کے دل میں اس کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں بن پاتا, آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی ادب احترام کا پہلو رہ نہیں پاتا. اگرچہ دیکھنے میں ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن پھر بھی ایک انسان کی شخصیت اس پر کا اثر پازیٹیو نہیں پڑتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم مسلمان کے وقار کو برقرار رکھیں اور ایسے معاملات کریں جس میں مسلمان کا وقار زائل نہ ہو. لہٰذا آداب گفتگو کا اہتمام کریں جب گفتگو کریں, اور کسی کی لوگوں کی بات تحمل سے سنیں اور کسی کی بات نہ کاٹنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, آداب گفتگو کا اہتمام کرنا, مذاق اڑانے سے بچنا, لوگوں کی دل آزاری سے بچنا, کسی کی بات کٹ کر کے اپنی بات نہ شروع کر دینا, اس تعلق سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ خشک مزاجی تو اسلام میں نہیں ہے, خوش مزاجی کا تصور ضرور ہے. اچھا, لیکن اس میں جو ہے وہ بعض لوگ چونکہ عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ یا پڑھنے لکھنے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں, تو یہ دو چیزیں عام طور پر معاشرے میں دیکھنے میں یہ آئی ہیں کہ جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہو تو اس کے مزاج میں تھوڑی خشونت آ جاتی ہے, کھردرا پن, سختی آ جاتی ہے, تلخی آ جاتی ہے. اسی طرح کوئی اگر علم زیادہ حاصل کر لیتا ہے, چاہے وہ علم جو ہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو, تو وہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی تھوڑا ذرا ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے, ایک ایروگینسی آ جاتی ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے, بالخصوص جو دینی علم کے متعلقین ہیں ان کے اندر تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جن میں ایسا ہوتا ہے یہ خامی ہے, اور اس خامی کو دور کرنا ضروری ہے, اور یہ کسی نے دور کرنا ہے, انہوں نے خود ہی دور کرنا ہے. اور اسی وجہ سے ہی جنرل پبلک میں جو ایک برا تاثر پیدا ہوتا ہے اہل علم کا یا اہل زہد و تقوی کا, اور جس پہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, اگرچہ ان کو مذاق اڑانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے, اہل علم کی تعظیم بہرحال کی جائے گی, اور اہل زہد و تقوی کی تعظیم بھی بہرحال کی جائے گی. چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث کریمہ میں علم اور تقوی ان دونوں کو فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ہے. تو جس کے پاس دین کا علم ہے وہ فضیلت والا ہے, اس دین کے علم کی ہم بہرحال تعظیم کریں گے, اسے رسپیکٹ دیں گے, ریگارڈ دیں گے. اسی طرح جو زہد و تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے, نیک ہے, اس کی نیکی کو, اس کے تقوی کو ہم ریگارڈ دیں گے. یہ در حقیقت انسان کی تعظیم نہیں ہوتی, یہ اس کے فن کی تعظیم ہوتی ہے, اس کے وصف کی تعظیم ہوتی ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں دین کی قدر ہوتی ہے, تقوی کی قدر ہوتی ہے, علم کی قدر ہوتی ہے, تو وہ بہرحال عالم کی تعظیم کرتے ہیں, وہ بہرحال متقی اور پرہیزگار کی تعظیم کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ ظاہری طور پر عبادت زیادہ کرتے ہیں انہیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے رسم ہے اور ایک عبادت کی روح ہے. تو اس عبادت کی روح کو بھی سمجھنا چاہیے, اس کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے. عبادت جو ہے وہ ہمارے حسن اخلاق میں اضافے کا باعث بننی چاہیے. اگر ہم عبادت زیادہ کریں, عبادت زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں, خالق کے قریب ہو رہے ہیں. جب بندہ اپنے خالق کے قریب ہوتا ہے تو اپنے خالق سے محبت کرتا ہے, تو خالق کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے, خالق کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق بھی سنور جاتا ہے, نکھر جاتا ہے. تو برائیوں میں آپ کسی کا
ساتھ نہ دیں اور اگلوں کی برائیوں کو آپ کنڈیم بھی کریں، لیکن بہرحال شفقت کو، رحمت کو، رافت کو ملوز رکھیں کہ رافت، رحمت، شفقت یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہونے کے باوجود رحمت، رافت، شفقت فرماتا ہے، اور حضور جان عالم علیہ السلام کے بھی یہ اوصاف ہیں، تو ہمیں بھی یہ اوصاف استعمال کرنے چاہیے اور مخلوق کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے، اور مذاق کسی کا بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہے، یعنی خوش طبی میں اور تمسخر و استہزاء میں فرق ہے۔ استہزاء نہیں ہونا چاہیے، تمسخر نہیں ہونا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، موقع کے مطابق اچھا مزاج جو اگلے کے دل پہ اچھا اثر چھوڑے وہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ صحیح فرماتی ہیں کہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کسی گاؤں بستی میں اگر وہاں کسی بندے کو مقرر کر کے قربانی کرا دی جائے تو ایسا کروانا ٹھیک ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اس کو وکیل بنانا کہتے ہیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا ولی بنانا، یعنی انہوں نے ولی کا یعنی اپنا سرپرست بنانا، تو شرعی طور پر اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جو ٹرم ہے وہ وکیل کی ہے، یعنی اپنا کسی کو وکیل بنانا۔ اگر کوئی شہر میں اور دوسرے کو گاؤں میں وکیل بنا دیا اپنا اور اس وکیل نے قربانی کر دی اور تمام شرائط ملحوظ رکھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ نماز کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے تو کیا نماز جاری رکھی جائے گی؟ دیکھیں فجر کی نماز کے سوا بقیہ نمازوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ فجر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب پہ وقت ختم ہو جاتا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے سلام پھیر لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز شروع کی اور سلام نہیں پھیرا تھا کہ طلوع آفتاب ہو گیا تو اب وہ نماز آپ قضا کریں گی بعد میں۔ لیکن جو بقیہ نمازیں ان کے اندر یہ ہے کہ آپ نے شروع کی تھی آخری وقت میں اور آپ کے نماز پڑھنے کے دوران اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اگر آپ نے تکبیر تحریمہ پچھلی نماز کے وقت کے اندر کہہ لی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی، اس کے اعادے کی حاجت نہیں، مکمل کریں اور اس کے اعادے کی حاجت نہیں۔ لیکن جان بوجھ کر ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کسی مجبوری سے ہو جائے تو الگ بات ہے، قصدن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اول وقت میں پڑھ لیں تو بہتر ہے، اول وقت میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ خواتین کے لیے بہرحال یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت فجر کے سوا بقیہ نمازوں میں یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور فجر کی نماز میں مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن کوئی اگر اس کے برعکس بھی کرتا ہے تو اجازت ہے شرعی طور پر۔ اچھا، یہ بہن کو ذرا شکوہ ہے، وہ کہتی ہیں آج کل کے بزرگ سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہیں اور وہ بہرحال سمجھا رہے ہوتے ہیں اگر ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو سخت الفاظ ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس سخت الفاظ کے اندر بھی دو باتیں سمجھ لی جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فحش کلامی کی اجازت نہیں ہے، گالی گلوچ کی اجازت نہیں ہے، نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، اگر ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ باقی اگر ویسے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھار کوئی بزرگ بڑا ہونے کے ناطے کوئی سخت الفاظ ہماری اصلاح کے لیے یا تربیت کے لیے کہتا ہے تو ہمیں اسے بزرگ ہونے کا مارجن دینا چاہیے، اور موقع محل کے مطابق سخت الفاظ کا استعمال خود حضور جان عالم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو اللہ کے نبی، اپنے حق کا ناجائز استعمال حق کا ناجائز استعمال تو خیر کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو، لیکن بہرحال چھوٹوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑا ہوتا ہے تو بڑے کو بہرحال ریگارڈ دینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا آزادی کا تصور آج کل زیادہ آ گیا ہے معذرت کے ساتھ، میڈیا کی وجہ سے بھی اور ظاہری عصری تعلیم کی وجہ سے بھی، وہ جو مناسب وہ بات ہوتی ہے، موقع محل کے مطابق بات ہوتی ہے، اس کو بھی سخت سمجھ لیا جاتا ہے، غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو غلط ہے، ادروائز جو ہے وہ بہرحال، لیکن بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اصاغر نوازی کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک ہے حضرت، دو سوالات میرے پاس ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ مفتی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں عالمہ صفا فاطمہ آپ کی، عالمہ صدف ذوالفقار آپ کی، ماشاءاللہ مکمل مدلل جوابات آپ کے یہاں سے بھی ملے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQ TV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔